السلام علیکم ویوز، یہ محمد عمار صاحب ہیں ملتان سے. لکھتے ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ پہلے آپ نے عمران خان سے مایوس ہونے میں جلدی کی اور اب آپ کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ آپ نے عمران خان سے دوبارہ امید وابستہ کرنے میں بھی جلدی کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ سوال آپ کا عمار سے بہت اچھا ہے، لیکن یہ تھوڑی سی جلد بازی کر گئے آپ اور تھوڑی سی یہ سطحی ریڈنگ ہے. ایسا ہے نہیں. دیکھیں ہمارے جیسے ماحول میں دانشور وغیرہ تو ہوتے نہیں. میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ میں اپنے آپ کو جہاں اسیس کرتا ہوں، ایویلیویٹ کرتا ہوں، وہ بڑا سادہ ہے. میرا رول بیسکلی ایز اے جرنلسٹ، ایز این اوپینین میکر، یہ جو بھی آپ کہہ لیں، ایک میڈیا پریکٹیشنر کے طور پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کیمرے کی طرح بیہیو کروں، ایکس رے مشین کی طرح، ایم آر آئی مشین کی طرح بیہیو کروں. وہ کیا کرتی؟ ایکس رے مشین میں ٹوٹی ہوئی ٹانگ جائے گی، وہ بتا دے گا کہ 3 جگہ سے فریکچر ہوئے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایکس رے مشین بازو رکھے گا، فریکچر ہوا بتا دے گا. اب آپ کا یہ غلطی اس میں کوئی نہیں. اسی طرح کیمرہ ہے، آپ پھولوں کے ڈھیر کی طرف رکھ کے کلک کرو گے تو وہ پھولوں کا ڈھیر دکھا دے گا، گندگی کے ڈھیر پہ تو اس کا. اچھا، یہ میرا جو امیجیٹ ریئیکشن تھا وہ کوئی اتنا غلط نہیں تھا. میرے ساتھ ایک اور بات میں عرض کر دوں، میں تو ضدی ہٹ دھرم آدمی نہیں ہوں. آپ چاہو تو میں اپنی رائے کو، اگر اس میں وزن ہوگا، دلیل ہوگی، تو میں اس کو ری وزٹ کروں گا. میرا ریئیکشن وہ پہلے سال کا میرا خلینڈ تھا جب میں نے ریئیکٹ کیا. وہ جلدی نہیں تھی، وہ وارننگ تھی. اس میں جلدی کیا ہے؟ میرے بیٹے کا اگر وہ رزلٹ کارڈ آتا ہے، اس کے گریڈز آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو کیا میں انتظار کروں گا؟ امیجیٹ وارننگ ایک بندہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کو 22 سال پتہ نہیں اس کی کیا کوئی قیمت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو سپورٹ کیا ہے، مین سٹریم دونوں پارٹیز کو اپوز کیا ہے. جب یہ بالکل پتلی حالت تھی ان کی، تب بھی بہت طاقت کے ساتھ، اور ان کو بہت بری طرح لتاڑا اور ان کو بہت بری طرح پروموٹ کیا. تو ظاہر ہے ریئیکشن تھا. اور اس کے بعد مجھے 1-2 چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا. وہ کیا ہے کہ اس کے بعد کیا آپشن ہے؟ پیپلز پارٹی نون لیگ واپس آ جائے. اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح لا تعلقی اختیار کر کے بالکل وہی سلوک شروع کر دیتے ہو، یہ مجھے کہا گیا، میرے دوستوں نے کہا، جو آپ کا سٹانس تھا، جو لب و لہجہ تھا نون لیگ کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں 25-26 سال سے آپ جو کرتے آ رہے ہو، انہی کے بارے میں کرو گے تو پھر چوائس کیا ہے؟ تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ لیسر ایول ہے، نواز شریف لیسر ایول ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ لوگ کہتے تھے کہ بینظیر لیسر ایول ہے. تو میں نے کہا یار ان دونوں کی نسبت اگر انہی ٹرمز میں بات کرنی ہے اور سوچنا ہے تو پی ٹی آئی ڈیفینیٹلی لیسر ایول ہے، چونکہ اس کی ٹاپ لیڈرشپ کے بارے میں تو میرے جیسا بندہ بھی قسم کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرے، جتنا میں پھر اس بات پہ غور کرتا گیا تو مجھے سمجھ آتی گئی کہ جس طرح اس ملک کو ادھیڑا جا چکا ہے، نوچا جا چکا ہے، لوٹا جا چکا ہے، یہ راتوں رات ریکور ہونے والا کیس نہیں ہے. اور تنقید تو میں اب بھی کرتا ہوں. یہ پچھلے دنوں پتہ نہیں کیا تھا، یہ اپنا کورونا کے سلسلے میں یا اور بے شمار چھوٹی باتیں. میں کہہ رہا ہوں 15 سال کے لیے روڈ میپ دو. میں کہہ رہا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن پہ، اب بجائے اس کے کہ میں صرف تنقید کروں، میں کو تھوڑا تجاویز دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اور کوشش یہ ہے کہ یار یہ سمجھ جائیں. اور ایک بنیادی بات،
ہمارا یعنی عوام کا ٹھیکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے 5 سال کا، اور اگر کوئی مس ہیپ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، تو کم از کم عوام کو تو تھوڑا سا صبر ضبط، تنقید آپ کرتے رہو. وہ میں اب بھی کر رہا ہوں. کچھ لوگ اب بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کبھی آپ ان کو کسی بات پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. نارمل بیہیویئر کیا ہے زندگی میں ہمارا؟ مجھے تو کرکٹ سے یا وہ کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن ایک کھلاڑی اچھا پرفارم کرتا ہے، کلیب وہی اگلے کسی میچ میں اگر کوئی بونگی مارتا ہے تو بندہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ میرا تو اسپورٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے نہیں، بٹ نارمل یہی ہے. اگر میں اچھا کالم لکھوں گا مجھے اپریشیٹ کریں گے، اگر میں ایویں ڈنگ ٹپاؤ کالم لکھوں گا وہ اگنور کر دیا جائے گا، اگر میں اس کالم میں کوئی بونگی مار دوں گا تو اس کو کرٹیسائز کیا جائے گا. سو اٹس پارٹ آف دا پیکج. نہ میں نے کوئی اتنی جلدی تب کی تھی، نہ اتنی میں جھٹکا لگا تھا مجھے. اس کی وجہ ہے میں بہت زیادہ گوشہ نشین آدمی ہوں. میں یہ دعوتوں، پارٹیوں، تقریبات، فنکشن وغیرہ میں نہیں جاتا. میری میل ملاقات، میں گھر سے نکلتا ہی نہیں ہوں، کئی ہفتے نہیں نکلتا. اس دن میں اتفاق سے نکلا تو جہاں میں رہتا ہوں یہاں مجھے کبھی کسی نے، الحمدللہ ظاہر ہے مجھے کیا کسی نے ڈسٹرب کرنا، مجھے 3-4 بزرگوں نے ہاتھ دے کے، سردیوں کے دن تھے، ایک بابا جی اکثر باہر بیٹھتے ہیں تو اخبار ان کے سرانے، 1-2 سرانے وہ سائڈ ٹیبل پہ پڑے ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے ہاتھ دیا، گاڑی آگے نکل کے میں ریورس کر کے لے کے آیا. میں نے کہا جی، وہ اٹھ کے آنے لگے، میں نے کہا جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. انہوں نے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے یہ، اور جہاں میں رہتا ہوں یہاں 80% ووٹر پی ٹی آئی کا ہے. اٹس اے اسمال کمیونٹی، چھوٹے گیٹڈ کمیونٹی ہے. گیٹ تک جاتے جاتے مجھے کو 4 وہ گیٹ پہ جا کے مجھے گارڈز گھر کے کھڑے ہو گئے کہ صاحب ظاہر ہے اس کا کوئی ریئیکشن ہونا تھا، وہ ہوا ہے. ادروائز میرا خیال ہے کہ جنرلی آپ جزوی طور پہ درست ہیں لیکن کلی طور پہ درست نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ.